اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام اور میرے محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو جو چل رہی تھی خداوند عالم کی شناخت کے بارے میں، اور ہم نے خدا کی صفات کی بحث جو ہے بحول قوہ الہی جو ہے وہ ختم کی۔ آج سے ہماری بحث چلے گی عدل الہی پر، جو ایک انتہائی مہم ترین بحث ہے اور جس کا سمجھنا واقعاً ایک واجب، باقی بھی واجب ہے لیکن بہت ہی جو ہے ضروری بحث ہے۔ اور اس میں ابتدائی میں آپ دوستوں سے بھی عرض کروں گا کہ اس کو ذرا انتہائی غور سے سمجھیں، جو پھر سوال رہ جائے گا وہ آخر درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ البتہ ایک عرض کرتا چلوں کیونکہ 4 درس پہلے پڑھا چکا ہوں تو شوگر کا بھی مریض ہوں، تو تھوڑا گفتگو ایسا رہے تو معاف کیجیے گا۔ تو دوستان عزیز، عدل الہی جو ہے بڑی ایک مہم ترین بحث ہے، اور ہم شیعان حیدر کرار اس کو اصول دین میں سے قرار دیتے ہیں۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ اصول دین جو ہیں مجموعی طور پر وہ پہلے 3 ہیں، جیسے توحید، نبوت اور قیامت۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ عدل اور امامت کیا ہے؟ تو اس کا حقیقت یہ جواب ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ خود ایسی انہوں نے توحید اور خدا کی صفات اور قدرت کے بارے میں جبر کا نظریہ پیش کیا، قدرت کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ جس کو کے لیے عدل کو پھر اصل قرار دیا گیا، یعنی اگرچہ یہ خدا سے، توحید سے یہ جدا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امامت میں لوگوں نے اتنے زیادہ اختلاف کیا کہ اس کو اس میں سامنے اصول دین میں رکھنا پڑنا، ورنہ امامت اور خلافت جو ہے وہ نبوت کا ہی تسلسل ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ لہذا اس عدل کی بحث کو جو ہے ہم آپ کے سامنے اور اس کے بارے میں جتنے شبہات ہیں انشاءاللہ اس سے تفصیل سے نسبتاً بحث کریں گے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے زندگی میں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کم ایمان لوگ ہیں، جو بعض اوقات جو تھک جاتے ہیں تو ناخود آگاہ جو کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ خداوند عالم نے ہم پر ظلم کیا، خداوند عالم جو ہے نعوذ باللہ ظالم ہے، اس نے ہمیں خلق کیا اور اس کے بعد ہمیں بدبختیوں میں ڈال دیا، نہ ہمیں اپنا مکان ملتا ہے، نہ روزگار ملتا ہے، ہم کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں خوشیوں سے محفوظ ہیں، ساری زندگی ہماری مصیبتوں میں گزر رہی ہے، تو خدا پھر کہاں مثلا عادل ہے؟ نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا اس کو پیسہ دیا ہمیں غریب بنا دیا، اس کو خوبصورتی دی ہمیں بدصورت بنا دیا، اس کو علم دیا ہمیں جاہل رکھ دیا، اس کو اتنا عقل و شعور دیا، ہمارا جو ہے خیال نہیں رکھا، تو پھر جو ہے خداوند عالم کا عدل تو نہ ہوا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسے بہت سارے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم پہلے عدل کی تعریف بیان کریں گے، عدل کہتے کس کو ہیں، عادل کس کو کہتے ہیں، ظلم کس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہمیں اس کی اپوزٹ پہلے تعریف بیان کرنی پڑتی ہے۔ مثلا عادل کو اور عدل کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ظلم اور ظالم کو سمجھنا پڑے گا۔ تو ظلم کیا ہے؟ یعنی کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی چیز کا بھی، کسی دوسری چیز کا حق جو ہے اس کو نہ دینا، کسی کی حدود میں تجاوز کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یا جو مثال کے طور پر کسی کا ادھار لیا ہوا ہے اور اب قدرت ہے پیسے ہونے کے باوجود بھی اس کا ادھار ادا نہ کرنا، اس کو کہیں گے ظلم۔ یا یہ ہے کہ کسی دوسرے کی چیز پر، زمین پر، مکان پر قبضہ کر لینا، یا مثلا جو ہے بغیر اجازت جو ہے کسی دوسرے کو جو ہے جیل میں ڈال دینا، اس کو حبس کر دینا اور اس کو آزادی سے محروم کر دینا، زبردستی اس کو اپنا غلام بنا لینا، یہ سارے کیا ہیں؟ ظلم۔ یعنی اس کا حق آزادی تھا، خدا نے اس کو آزاد بنایا، آپ نے اس کو قید کر دیا۔ قانون سے، قانون کہتا ہے کہ مثلا پہلے اس پر مقدمہ چلاؤ، اگر یہ ظالم ہوا، جس نے جرم کیا ہوا سزا دو۔ بعض کا کیا کرتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، قانون کے بغیر ہی اس کو اپنی مرضی سے اس کو غائب کر دینا، ظلم کر دینا، تو اس کا بہرحال وہ اپنا اجر پائیں گے جو ان کو بنتا ہے،
لیکن اس کو کیا ہے؟ ظلم. اور یہ ظلم کرنے والا فعل جو ہے ادا، اس کو ظالم کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں آتا ہے عادل، یعنی کسی کی بھی حدود و قیود کو کراس نہ کرنا، اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا، کسی بھی چیز کو اس کا حق عطا کرنا، اس کے مقام پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں عادل. تو دوستان عزیز، البتہ اس کی اور بھی معنی ہیں ظلم اور عادل کے، لیکن کلی سا معنی جو سمجھنے کے لیے وہ بنتا ہے. لہذا ہماری گفتگو میں باقی بھی مقام آئیں گے جس کے بعد میں موقع پر توضیح کروں گا. اب جو دوسرے نقطہ بیان کرنا چاہوں گا، عدالت اور ظلم جو ہے یہ وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی حق ہو، کسی کا حق ہو. اس حق کے مقابلے میں یا ہم عدل کریں گے. مثال کے طور پر یہ امامہ جو ہے، اس کا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کی نشانی ہے، اور کربلا کے بعد جو ہے سید جو ہیں وہ کالا امامہ پہنتے ہیں، ورنہ سب رنگ سعادات کے امامے کا. یہ ہمارے جو علماء ہیں، اور وہ جو غیر سید ہوتے ہیں وہ سفید امامہ پہنتے ہیں. لیکن کلن یہ امامہ ان کی نشانی ہے کہ علم کا وارث جو ہے وہ، کیونکہ انبیاء کے علم کا وارث، اس کی یہ نشانی ہے. اللہ نہ کرے کوئی اس امامے کو پاؤں میں رکھ دے، اور جوتے جو ہیں جن کا مقام پاؤں ہے ان کو سر پر رکھ دے، تو کہیں گے اس نے ظلم کیا. حتیٰ جوتوں کے ساتھ ظلم کیا، امامے کے ساتھ ظلم کیا. جوتوں کا مقام جو ہے یعنی بڑھا دیا، پھر بھی ظلم ہے. حق سے بڑھا دینا پھر بھی ظلم، کام کر دینا پھر بھی ظلم. تو بس کیا نتیجہ نکلا؟ جہاں پر بھی کسی حق کی بات ہو تو وہاں پر جو ہے اگر اس حق ادا نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا، اور وہ ادا نہ کرنے والا ظالم ہو جائے گا. اگر حق ادا کر دے گا، اس کا مقام ادا کر دے گا، تو کہیں گے اس نے عدل کیا ہے، اور اس کو ہم عادل کہیں گے. مثال ایک دے لیتے ہیں. کوئی مثلا ایک امیر شخص ہے یا بادشاہ ہے یا کوئی بھی کھاتا پیتا پیسے والا ہے، وہ باہر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی دولت کو غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. نیک کام ہے، اچھا کام ہے. وہ باہر دیکھتا ہے کچھ اس کو غریب ملتے ہیں، ایک کو مثلا جو ہے وہ 15 ملین دے دیتا ہے، ایک کو 10 ملین دے دیتا ہے، ایک کو 5 ملین دے دیتا ہے، اور ایک کو جو ہے مثلا 1 لاکھ یا 1000 روپیہ دے دیتا ہے. اب جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو 1000 ملا ہے یا 5 ملین، یعنی جس کو تھوڑے ملے ہیں، وہ کہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے فلاں بندے کو، وہ بھی غریب تھا میں بھی غریب ہوں، اس کو تو 20 یا 15 ملین دے دیے، مجھے مقابلے میں مثلا 5000 10,000 دیے، اس کو زیادہ مجھ پر ظلم ہوئے. جبکہ دینے والا اس کا کوئی مقروض نہیں تھا، ان کا کوئی حق نہیں بنتا. یہ چاہے وہ ان کو دے یا نہ دے، اس کی اپنی دولت ہے، اس کا اپنا پیسہ ہے. اب وہ حکمت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ فلاں کی ضرورت کتنی ہے، فلاں کی، یا فلاں کا کردار کیا ہے، فلاں کیا، یہ کہاں خرچ کرے گا، وہاں. اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس کے بدلے وہ کسی کو زیادہ دے رہا ہے، جو بھی اس نے تشخیص دی، کسی کو کم دے رہا ہے. اب جو ہے کام والا کہے کہ یہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، آیا یہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے، کیونکہ اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا. بلکہ جو اس کو 10,000 یا 50,000 روپیہ بھی دیا ہے اس نے، تو وہ بھی اس کے اوپر اس نے احسان کیا ہے، ورنہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا. یہ اس نے کوئی اس سے قرض نہیں لینا تھا، وہ مقروض نہیں تھا، وہ اس کا کوئی ملازم نہیں تھا، اس کی کوئی ملکیت میں سے اس نے نہیں لیا، اس کی اپنی ملکیت تھی. جس کو وہ چاہے دے، چاہے تھوڑا دیا ہے چاہے زیادہ دیا ہے، تو اس کو جو ہے حق پہنچتا ہے. وہ حکیم ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کس کو کیا دینا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ جب بھی کسی کا کوئی حق ہو اور کوئی نہ دے، تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. لیکن جس کا کوئی حق بھی نہ ہو، فقط وہ احسان کر رہا ہے، آپ کے اوپر منت احسان کر رہا ہے، تو آپ تھوڑا دے یا زیادہ دے، آپ اس کا مشکور ہونا چاہیے. مثال دیکھ دیتا ہوں. ماں اور باپ ہیں، آج کل اکثر معاشرے میں دیکھا ہے، پتہ نہیں کس سختیوں کے ساتھ وہ اولاد کو پالتے ہیں. حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو ماں نے فقط 9 مہینے پیٹ میں بچہ رکھا ہوتا ہے، اس کی جو تکلیفیں سہتی ہے، اس کے بدلے میں دنیا مافیا کی اور مشخص بات یہ رہی ہے کہ اتنا
سونے کے پہاڑ اور کیا کچھ بھی دے دیا جائے تو ماں کی تکلیف کا اس ایک لمحے کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے وہ پیشاب کرتا ہے گیلے بستر پر، اس کو صاف کرنا، اس کو دودھ پلانا، اس کی تھوڑا سا اس کو تکلیف ہو جائے، کس مشکل سے پال کے لے آتے ہیں اور اپنی زندگی لگاتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کی تعلیم و تربیت ہو جائے، جس طریقے سے ان کا ہاتھ چلتا ہے اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض کام فہم جو ہے نوجوان، ان سے سننے میں آتا ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پیدا کر کے چھوڑ دی ہے، لوگوں نے فلاں نے 5 مربع بنا دیے، فلاں نے اتنا بینک بیلنس، فلاں نے کوٹھیاں بنا دی ہیں، ہمارے لیے جو ہے یہ چھوٹا سا مکان جو ہے چھوڑ دیا، یہ اپنا مکان بھی نہیں ہے، ہمارے لیے نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ گاڑی، میں موٹر سائیکل بھی نہیں خرید سکتا۔ تو دوستان عزیز، بجائے اس کے کہ ہم شکر کرنا چاہیں، آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نے ظلم کیا؟ بابا اس نے ہمیں وجود خدا کے ذریعے وجود دیا اور اس کے بعد تھوڑا سا بڑا کر کے چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہ ہمارے لیے تربیت کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں تو ہم پر احسان کر رہے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ کی کتاب تھی، کسی کو آپ نے اپنے دوست نے مانگی، آپ نے 1 مہینے کے لیے اس کو دے دی۔ اب 1 مہینہ جب گزر گیا تو آپ اپنی کتاب واپس لینے جاتے ہیں اور آپ تو اس سے کہتے ہیں کہ میری کتاب دے دیں، وہ کہتا ہے کہ یار رہنے دے کچھ عرصہ، اور آپ کہتے ہیں بھائی مجھے ضرورت ہے، میں نے آپ کو 1 مہینے کے لیے دی تھی، آپ مجھے واپس کرو، تو آپ کیا کریں کہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس کی کتاب ہے جو اس نے 1 مہینے کے لیے دی بھی تھی اور پھر واپس لے لیا، تو اس کی اپنی کتاب ہے، اس نے پہلے بھی آپ کے اوپر احسان کیا تھا۔ آپ اگر کہیں کہ نہیں مجھ پر لے جا رہا ہے، میں نے بھی اور پڑھنا تھا، اس نے ظلم کیا ہے، تو یہاں پر ظلم نہیں بنتا، بلکہ اس کی جو ہے بات غلط ہے۔ اب یہاں پر سوال کریں گے کہ آیا کوئی بھی ایسا انسان یا کوئی بھی مخلوق خدا ایسی ہے جو خداوند عالم سے طلبگار ہو، یعنی خدا سے کہے کہ میرا حق دے، میرا تیرے اوپر حق ہے؟ کسی نے خدا پر احسان کیا ہو، کسی نے خداوند عالم نے کوئی وعدہ کر کے پورا نہ کیا ہو، کوئی کہے کہ خداوند عالم پر میں نے یہ احسان کیا اور خدا نے اس کے بدلے میں مجھ کے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب یہاں سے پتہ چلے گا کہ جو کچھ بھی جو ہے اس دنیا میں ہے، ہمارا وجود ہے، ہمارا ایک ایک سانس ہے، ہم ہر چیز میں خداوند عالم کے محتاج ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری باڈی، ہمارا روح، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارا مال، جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں، جو نعمت بھی ہے، وہ خداوند عالم کی دی ہوئی ہے، اور خدا نے کہیں نہیں کہا کہ میں ہمیشہ تجھے دے کے رکھوں گا۔ البتہ خدا نے سبب و اسباب بیان کر دیے ہیں کہ اگر اما شاکرم و اما کفورا، پہلے جو ہے کہ ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، آپ شکر کرو یا کفر کرو۔ اس کے بعد جو ہے ایک اصول اور بتایا کہ لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے زبان، قول، فعل، عمل سے تو میں بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ اصول بنا دیے خدا نے، وہ قائم ہیں، لیکن خدا نے کسی سے وعدہ نہیں کیا ہوا۔ جیسے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے کیا کیا، تمہیں عالمین پر میں نے فوقیت بخشی، مراتب عطا کیے۔ تو اس کے بعد جو ہے کیا ہمیشہ کے لیے وہ ایسے ہی رہے، حتیٰ لعنوا، ان پر خدا نے لعنت کی، وہ ذلیل و برباد ہو گئے۔ کیا کیا ان کے ساتھ پیش ہے، کیوں انہوں نے ناشکری کی تھی؟ تو خدا نے اصول بتا دیے ہیں، ان اصولوں کے بارے چلتے رہو گے تو بلندی پر دوسرے اصولوں پر آئے گا، تباہ و برباد ہو جائے گی، جیسے کہ آج ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے۔ تو پس جو کچھ بھی ہے خدا علت العلل یعنی واجب الوجود ہے، باقی سب ممکن الوجود ہیں، یہ اپنے وجود میں، اپنی صفات میں، اپنے رزق میں، اپنے سانس لینے میں، اپنی زندگی کرنے میں خدا کے محتاج ہیں۔ تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں، سماوات و ارض میں، تمام کے تمام پر جو ہے، تمام ہی اللہ کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آل عمران 109 اور 129 تک اگر پڑھیں، سب کا سب جو ہے خدا کا ہے۔ لہذا حقیقت میں مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ خدا کی محتاج ہے، خدا کی وہ مقروض ہے، نہ کہ خدا کسی کا مقروض ہے۔ کسی چیز میں بھی خداوند عالم کسی کا مقروض نہیں ہے۔ لہذا اپنے ایک ایک بدن کے نظام سے، اپنے سانس لینے میں، خون کی حرکت میں، بچہ دینے میں، اولاد دینے میں، سارا کچھ انسان جو ہے
خدا کا محتاج ہے، اور خدا بند عالم نے صاف فرما دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ، ہم آزمائیں گے، امتحان لیں گے، من الخوف والجوع، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک کے ساتھ، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی مال میں نقص کر دے گا، معذرت میں جلدی میں پڑھ رہا ہوں، شاید اس لفظ آگے پیچھے نہ ہوگا تو مجھے معاف کیجیے گا، تو کبھی اولاد دی لے لی، بیٹا دیا لے لی، بیٹیاں زیادہ دی، کب جو بھی اللہ کی طرف سے فضیلت ہو رہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کسی کا بھی جو ہے محتاج نہیں ہے، خلق کرنے سے لے کر انسان کی پھر تربیت کرنے تک جو کچھ انسان دے یا نہ دے وہ خدا کا مال ہے، اور خلقت کے بعد بھی جتنی بھی مخلوق ہے ان میں سے ایک جو ہے نفر بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ خدا اس کے اوپر ظلم کرے، کیونکہ خداوند عالم پر کسی کا احسان نہیں ہے، ساری کچھ دی ہوئی اس کی چیز ہے، کسی کا خدا پر احسان نہیں ہے، کسی کا خدا پر حق نہیں ہے، پر کسی پر حق نہیں ہے تو خداوند عالم کسی پر ظلم بھی نہیں کر سکتا۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔